بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت، رکوع 6 آیات نمبر 61، 62، 63۔ مذکورہ آیتوں میں توحید الہی اور قدرت الہی کا بیان ہے۔ خطاب ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان منکرین، مشرکین، کافرین سے سوال کیجئے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہے، آسمان و زمین کا مالک اور خالق کون ہے؟ شمس و قمر، سورج، چاند، ستارے کس کے تابع فرمان ہے، کس کے حکم پر چل رہی ہے؟ بارش کون برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے زمین سے کون نباتات اگاتا ہے؟ مشرکین بھی اقرار کریں گے کہ یہ سب کام ذات باری تعالیٰ ہی کرتے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اور پھر ان بدبختوں سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ پھر تم اقرار توحید کے باوجود اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پتھروں اور اصنام کی پوجا چاٹ کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان معبودان باطلہ کو کارساز سمجھتے ہو؟ اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رکوع کے آخر تک تقریباً یہی مضمون ہے، اور جس کا ماحول مقصود تکملہ ہے، نتیجہ ہے آیات سابقہ کی کہ ہجرت سے روکنے والے موانع کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو تعلیم ہے، ترغیب ہے کہ موت اور رزق اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی پر اعتماد رکھنا ضروری ہے کہ رزق بھی میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے اور موت بھی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میرے مقدر میں جو رزق ہوگی وہ مجھے نصیب ہوگی، اور جس وقت میرے موت کا وقت پورا ہو جائے تو اس وقت موت آئے گی۔ موت کا وقت پورا نہ ہو تو ایسے موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ ہجرت فرمائی، لیکن اس وقت ہجرت فرض تھی۔ سورہ نساء آیات نمبر 1، آیات نمبر 89، یعنی 1:90 میں یہ شرط لگائی تھی حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ البتہ سورہ نساء کی آیات نمبر 98 میں استثناء کا بھی ذکر ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والولدان لا یستطیعون ضرب، جو طاقت نہیں رکھتے ہجرت کی۔ البتہ جب فتح مکہ ہوئی تو ہجرت کی فرضیت جو ایمان کی شرائط میں سے تھی وہ منسوخ ہو گئی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد پھر ہجرت کی جو شرط تھی ایمان کے لیے وہ ختم ہو گئی۔ فقہا لکھتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس شہر میں یا ملک میں انسان اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی خود مختاری کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا ہو اور کفر اور شرک پر مجبور ہو رہا ہو تو وہاں سے ہجرت واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جس دارالکفر میں عام احکام دینیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔ پوری زمین اللہ کی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو یحییٰ مولا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ حیثما اصبت خیرا فاقم، کذا فی تفسیر ابن کثیر، یعنی سب شہر اللہ کے شہر ہے، سب بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جس جگہ تمہارے لیے اسباب خیر جمع ہو وہاں اقامت اختیار کرو۔ یہ پوری زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے اور ہر ملک ملک ماست کی ملک خدائے ماست۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھ لے من خلق السماوات والارض کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ اور مسخر کیا ہے، فرمان بردار کیا ہے، تابع فرمان بنایا ہے، الشمس سورج کو، والقمر چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر کہاں تم بہکائے جا رہے ہو۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ فراخ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر ویضیق تنگ کرتا ہے، لہو جس کے لیے چاہے، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین بکل شیء علیم ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھ لے من نزل من السماء کس نے نازل کیا ہے آسمان سے، ماءً مطرً پانی بارش، فَأَحْيَا پر زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، من بعد موتها من بعد یبسها اس کی موت کے بعد، اس کی خشکی کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، بات نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔